بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک تاریخ ساز پریس کانفرنس کی ہے اور ڈیٹیلز پریس کانفرنس ہر سوال کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں سیاست سے دور رکھیں، لیکن سیاست سے متعلق انہوں نے کہا کہ میں نے ہر سوال کا آج جواب دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ ہوا تحریک عدم اعتماد کے بیک گراؤنڈ میں اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، وہ ساری صورتحال کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اس کا رد عمل اس طریقے سے آئے گا اور یہ آگے جا کے کیا شکل اختیار کر لے گا، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ اور افواج پاکستان کے ترجمان کو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آج انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھئی نیوٹرل شوٹرل کا جو ہے وہ اے پولیٹیکل، تو اس لیے اے پولیٹیکل ہی رکھیں، اور یہ نیوٹرلٹی والا کوئی کانسیپٹ چلنے والا ہے نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، افواج پاکستان کا ایک مؤثر رول ہے اسٹیٹ افیئرز میں، ریاست پاکستان میں، اور یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ایک جوہری ملک ہے، جوہری طاقت ہے۔ تو اس کیسے پاسبل ہے کہ افواج پاکستان لا تعلق رہیں یہاں پہ ہونے والے معاملات سے؟ ہمارا ایک تعلق ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی، میرا بھی اور چودھری صاحب کا بھی، تو ہم نے اس تعلق کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری صورتحال میں جو کچھ ہوا، یہ ہر شخص سے، بلکہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے اس کا ریئیکشن ہوگا۔ تو آج ذرا کوشش کرتے ہیں، پیغام پہنچا ہوا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں، کیونکہ بہت ساری حقیقتیں تسلیم کی گئی ہیں۔ آج اس پریس کانفرنس میں بہت ساری حقیقتیں تسلیم کر لی گئی ہیں، اور کچھ ایمبیگوٹیز موجود ہیں، کنفیوژن موجود ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ابتدا ہم کرتے ہیں کہ کل اصل میں عمران خان صاحب جب وزارت عظمیٰ سے معزول ہوئے اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، تو پہلا جلسہ انہوں نے کل پشاور میں کیا۔ وہ ایک غیر معمولی جلسہ تھا، لوگوں کا رسپانس بہت زیادہ تھا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو نیریٹو عمران خان صاحب نے ایک بنایا ہے، اس نیریٹو کی پذیرائی بہت مل رہی ہے ان کو، باوجود کوشش کے کہ بہت سارے ٹی وی چینلز نے ان کو نہیں دکھایا، اور بہت سارے ٹی وی چینلز بعد میں مجبور ہوئے ان کو دکھانے پہ۔ اس کی ریزن ہے کہ آپ اگنور نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایسے پولیٹیکل فورس کو اگنور کر سکیں۔ میں ایک بات اور بھی کہوں گا یہاں پہ ہمارے فیصلہ ساز مقتدر اداروں کو، کہ سوچنا چاہیے کہ کہاں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ریویو کرنا چاہیے۔ اور جو ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس تھی، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ آج کچھ ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز بھی دینی ہے، اور کہ اس وقت ہماری ملٹری لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے، ان کا کیا میسج ہے، یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہوگی، ایکسکلوسیو ہوگی، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور مایوسی والی باتیں نہیں ہیں، اچھی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے کل والا ذرا جلسے کی جھلکیاں سنوائیے جی۔ یہ امریکنوں نے کتنی توہین کی ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا۔ یہ قوم ان ڈاکوؤں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی، اور میں ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا، غیرت مند عوام کو ان بے غیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا جی۔ نیکسٹ سنائیے جی۔ جو بھی سمجھتا ہے کہ ہم ان چوروں کو قبول کریں گے، سب کان کھول کے سن لو، یہ وہ 1970 کا پاکستان نہیں جب امریکنوں نے سازش کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا تھا، اور ان چوروں نے، میر جعفروں نے اس کو پھانسی لگوائی تھی۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے، باشعور لوگوں کا پاکستان ہے، یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے۔ نیکسٹ نمائیں جی۔ عدلیہ سے گلہ کیا۔ میں آج اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جب آپ نے عدالتیں لگائیں تو میں وہ پاکستانی ہوں جو 45 سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے،
कभी मैंने कानून तोड़ा कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। आगे जी, मुजाहिरों के बारे में क्या कहते हैं इमरान खान साहब? जब तक इलेक्शन का ये गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, जब तक हम इलेक्शन इनसे जबरदस्ती नहीं करवाते, हमने सड़कों पे होना है, हमने मुजाहरे करने हैं। ये था जनाब कल की हमने चीज़ा नुकात सुनाए। चौधरी साहब, जो रिस्पांस मिला है इमरान खान साहब को, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो कभी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में, हम जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी में भी रहे और वहाँ उनके बड़े बड़े जलसे जो पाकिस्तान में हुए थे उनमें उनके जलसों का भी शुमार होता है। लेकिन जो ये उस दिन मुल्क के अंदर और पूरे मुल्क के बाहर जो तूफ़ान आया हुआ था, इंसानों का सैलाब उमड़ा आया था, ये कभी नहीं देखा। अब देखें कि पेशावर भी जो जलसा है वो जलसा नहीं है, ये तो इंसानों का एक समुंदर था, वो उसकी लहरें थी, आ रहे थे और जा रहे थे। तो ये मतलब है इसका कोई इस पर बांधना किसी के बस का रोग नहीं है। और आपने सही कहा कि इससे सबक सीखने चाहिए और अपनी गलतियों पर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और एक और चीज़ भी चौधरी साहब हम ये भी कहेंगे कि इमरान खान साहब को अपना नैरेटिव जो है वो बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। और ये जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब वाला नैरेटिव था कि मज़ाहमत करेंगे तो फिर मफाहमत होगी, और जो कीचड़ उन्होंने उछाला हमारी मिलिट्री लीडरशिप पे और हमारी ऑनरेबल अदलिया पे, मेरा ख्याल है कि वो लाइन हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि वो एक गैर फितरी इत्तेहाद तो बन गया है और इस गैर फितरी इत्तेहाद के नतीजे भी बहुत जल्द निकलना शुरू हो जाएंगे। कल एक तो हमने आपको पहली मीटिंग में तारिक फातमी साहब दिखाए थे, और कल जो इस्लामाबाद लाहौर में इंसिडेंट हुआ है, मेजर हारिस को जिस तरीके से पिटाई की गई है, उसका तस्करा आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ और वो भी सवाल किया गया। तो जब आप खुद कमज़ोरी दिखाते हैं और जब एक ऐसे एलिमेंट को साबिर शाकिर साहब, उसके बाद एक साहब है उनके जिनके मतलब दाढ़ी रखी हुई है, उसने कहा है कि हम हर एक बंदे को जैसे मैरियट में किया है, जो कि हमारे खिलाफ नारा लगाएगा उसको हम मारेंगे। और एक दूसरा उनका कोई एक तबलची है दानिश्वर कि चले फिर आओ अफ्तारी करें मैरियट में। ये लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है कि खुदा न खास्ता मुल्क जो है इनकी गुंडों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। हालांकि वेरी सैडली मिस्टेकन। अभी तो खान ने कॉल ही कोई नहीं दी, ये अभी तक तो वो पुरअमन अपनी ताकत को उसको देख रहे हैं और इज्तिमा उसका कर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में उनको मुनज़्ज़म कर रहे हैं, एक नुक्ते पर लेके आ रहे हैं कि हमने किस दिन क्या अगली मूव करनी है। ये इनको होश के नाखिल लेने चाहिए। पता नहीं इनको कौन, यानी ये इसका तरह की पट्टियाँ पढ़ा रहा है, कोई मतलब मेजर हाजिर सरवर को मार रहा है, कोई एक बुजुर्ग आदमी को मार रहा है, उससे 2-3 बंदे मिलके मैरियट में आपने देखा है जी। हालांकि और फिर 7 धमकियां दे, हालांकि उस बुजुर्ग का कोई कसूर नहीं था चौधरी साहब। उस बुजुर्ग ने बराह रास्त इनसे बात भी नहीं की थी, उसने वेटर से सिर्फ ये पूछा था कि बाथरूम में लोटे हैं या नहीं, सिंपल एक जुमला बोला था उन्होंने और कुछ नहीं किया था उन्होंने। और अगला बात अगली जी DGISPR से शुरू करते हैं, जो इस सारी तहरीक अदम एतमाद के गिर्द जो एक साजिश और जो एक मेमो खुफिया धमकी अमेज़ मरासला, उसकी आज तस्दीक हुई है कि वो खुफिया मरासला मौजूद है, उसके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है या की जा चुकी है। वो भी ज़रा सुनाइएगा जी। सबसे पहले पहला शॉट, जो एलामिया जारी हुआ उस एलामिया को आप अगर देखें तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया वो उस मुआहदे में इंक्लूड, उस एलामिया में इंक्लूडेड है। जो अल्फाज उस एलामिया में हैं वो आपके सामने हैं। और जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, वो दिन रात इस ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं।
انہوں نے کہا کہ ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز جو ہیں ان کے اگینسٹ ہماری ایجنسیز دن رات کام کرتی ہیں. دوبارہ سنوا دیں جی. جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ اس اعلامیے میں انکلوڈڈ ہے. جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور اس اعلامیے کے الفاظ کیا تھے پہلے ذرا وہ سن لیں، جس میں مسلح افواج کے تینوں مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی موجود تھے. اور کیونکہ ایک کمپین چلائی گئی تھی، ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا یہ خط جعلی ہے، حالانکہ ایسی بات تھی نہیں. اب ذرا سنیے جی کہ اجلاس میں دفاع توانائی مختلف وزراء شامل تھے، لیکن جو قومی سلامتی کے مشیر نے کمیٹی کو غیر ملک کے اعلیٰ عہدیدار، اب تو نام سارے آ چکے ہیں، امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار ڈونلڈ ڈو تھے، ان کی جانب سے غیر ملک میں پاکستان کے سفیر کے ساتھ باضابطہ ملاقات اور اس میں ہونے والی باضابطہ بات چیت کے بارے میں بریف کیا. ڈونلڈ ڈو نے بلایا تھا اور انہوں نے وہ ساری گفتگو کی تھی. اور ہمارے سفیر کا، بلکہ ہر ملک کے سفیر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فی الفور اپنے ملک کو رپورٹ کرے، خطرات سے آگاہ کرے. تو یہ دھمکیاں شمکیاں جو دی تھیں انہوں نے رپورٹ کر دیں، اور ہمارے ڈیفنس اتاشی نے بھی رپورٹ کی تھیں، اور یہ دونوں چینل سے رپورٹ ہوا سارا کچھ، جس سے متعلق ہمارے سفیر نے وزارت خارجہ کو باقاعدہ طور پہ آگاہ کیا، جس کو سائفر کہتے ہیں. وہ مراسلہ آ گیا اور کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ مراسلہ مذکورہ ملک کی طرف سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت ہے اور جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں. اور اس سے پہلے کمیٹی نے اس مراسلے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غیر ملکی عہدیدار کی جانب سے استعمال کی گئی زبان کو غیر سفارتی قرار دیا. یہ وہ چیز ہے جی، اور اسی پہ سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد اگلا شاٹ سنوائیے جی کہ آگے کیا کہتے ہیں DGISPR. پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے میٹنگ مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے، کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں. تو یہ بات اگلی تصدیق کی کہ اگر شہباز شریف صاحب جیسے کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اگر وہ بلاتے ہیں اجلاس اس میں مسلح افواج کو بھی بلاتے ہیں قیامت تک نہ اترنا، تو ہماری یہی ان پٹ ہوگی جو پہلے دی جا چکی ہے. دوبارہ سنوائیں. پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے میٹنگ مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے، کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور جی یہ ہوا چوہدری صاحب. مجھے ایک اور بھی انتہائی ذمہ دار ذریعے کے مطابق، انتہائی ذمہ دار، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک اور بھی ملک شامل ہے اور اس ملک نے بھی پاکستان میں فساد پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اس کا نام ہم نہیں لے سکتے، لیکن نام موجود ہے، شواہد موجود ہیں کہ اس نے بھی یہ کام کیا ہے. چودھری صاحب. برطانیہ؟ نہیں سر، اس کا نام نہ لیں جی. ریجنل ملک. ہاں جی جی وہ تو پھر، لیکن مجھے یہ فرمائیں ہاں جی کہ آج جو DGISPR کی تفصیلی پریس کانفرنس ہے اس کا میسج کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ میسج چودھری صاحب یہ تھا، ذرا طبع نازک پہ گرا نہ گزرے تو، میسج یہ تھا چودھری صاحب اصل میں جو کچھ ہوا تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، اور اس میں پھر یہ میمو آ گیا، سنبھالا نہیں گیا، اور جس طریقے سے یا تو اس کو خالصتاً پولیٹیکل رہنے دیا جاتا
یا تو اس کو خالصتاً پولیٹیکل رہنے دیا جاتا. بالکل اسی طریقے سے اب یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں, یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے, اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اس معاملے میں ہم نہیں آئیں گے, ہم سائڈ پہ ہمیں رہنے دیں, یہ آپ خود ہی اس کو ہینڈل کریں. یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب یہ میسیجنگ ہوئی ہے اور یہ 3 نکاتی جو ہے تجاویز گئی ہیں, مطالبات یا جو بھی ہے, اس پہ بھی ابھی آگے جا کے بات کریں گے. اس کے بعد اپوزیشن سے بھی بات ہوئی, تو اپوزیشن سے بھی یہی ہے کہ جب بات نہیں بن رہی تو انہوں نے کہا جی ہمیں نکال دیں, آپ جانیں. اس کو پولیٹیکل رہنے دیا جاتا تو یہ بہت اچھا تھا. لیکن اس کے بعد جو اچانک وہ ہوئی ہے, ڈپٹی اسپیکر نے جب رولنگ دی اور اس رولنگ کے بعد پھر رات گئے, عدالت کا لگنا, پھر اس کے بعد اس رات کو جو ہوا 9 اپریل کی رات کو, وہ جو سارا کچھ ہوا اس نے بہت ڈیمیج کیا, کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے. جو چیز تسلیم کرنی چاہیے کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے. یا تو ایک سائڈ پہ اپنے آپ کو رکھتے, اور جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد کوئی جسٹیفائی نہیں ہو سکا, وہ ہوگا بھی نہیں. رات کے اندھیرے میں عدالتوں کا بیٹھنا لگنا کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکا. دیکھیں نا, رات کو 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ, رات 12 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان, اور خبریں اس رات چھوڑ دیں, پھر آگے بات نکل جائے گی, اس طرف نہیں جانا. تو صورتحال یہی ہے. اس کے بعد پھر فارمیشن کمانڈرز کا, پھر جو رسپانس, پھر آپ نے جو امپورٹڈ حکومت چل رہی ہے نامنظور, اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے. 20 ملک اس وقت, 20 ملکوں میں وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے امپورٹڈ حکومت. کوئی 8 ملین کے قریب جو ہیں اس میں حصہ ڈال چکے ہیں. تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی, اور آنکھیں چرانا بھی نہیں چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں چوئی صاحب جو کہ افواج پاکستان کے دل و جان سے بے لوث سپاہی تھے, ایک فطری نیچرل جو محبت کرنے والے تھے. وہ ہرٹ ہوئے ہیں, اور وہ ہرٹ ہوئے ہیں تو ابھی تک وہ بالکل خاموشی سے اپنا رد عمل دے رہے ہیں. تو میں اس کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نرم اور خاموش انقلاب جو ہے وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس انقلاب یا سوچ کو اسی دھارے میں چلنے دیا جائے جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. الیکشن کروا دیے جائیں, بات ختم ہو جائے گی, اور جو بھی جیتے گا امپارشل الیکشن ہو جائیں, فری اینڈ فیئر ہو جائیں, تو سب کے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. اور میں کہوں گا کہ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ٹینیور میں ہی الیکشن ہونے چاہیے, اور فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, اور انتقال اقتدار ہونا چاہیے پرامن طریقے سے. جو بھی نتیجہ ہے وہ سارے قبول کریں, کیونکہ یہ ضروری ہے تاکہ وہ جب ریٹائرڈ ہوں 29 نومبر کو وہ بالکل سرخرو ہو کے جائیں کہ یہ میں نے کیا, یہ میرے پہ الزام تھے, یہ بھی ختم, کو جو کہ ہیں بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, اس کو پازیٹیو وے میں دیکھنا چاہیے, میرا یہ کہنا ہے. کیونکہ ہمارا ایک ان سے آپ کا بھی تعلق ہے, میرا بھی تعلق ہے. ہم بھی یہی گزارش کریں گے کہ ساری چیزوں کو پازیٹیو ایگزامن کریں کہ آخر کیا ہے, کیا وجہ کیا ہے. اس کی وجہ کہ دوسرا جو اس وقت پاورز میں آئے ہیں لوگ, کامران خان صاحب نے بھی وہ سارے شارٹس ٹویٹ کر دی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, بلاول بھٹو, آصف علی زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, مریم صفدر صاحبہ, کیا کیا نہیں کہتے رہے. تو وہ لوگ دکھی تو ہیں نا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. تو دس از مائی پوائنٹ آف ویو. پر اگر لوگ یہ نتیجہ نکالیں جی کہ صابر شاکر دباؤ میں آ کے انہوں نے وہ کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا, تو یہ ان کے نتیجہ جو ہے وہ درست ہے. چوہے صاحب یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہم, اس کی وجہ کہ ہم نہیں ہیں, پارٹ نہیں ہیں, ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ضرور ہے کہ مجھ سے ذاتی طور پہ کو پوچھے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا. میں کہتا ہوں وہ آئیڈل سچویشن تھی چوہے صاحب, جب ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی تھی اور اس کو پیچھے کھینچ کے وہ آئیڈیل اقتدار جو کیا گیا وہاں سے اس کی کوئی جواز نہیں. وہاں سے جو غلطی ہوئی ہے اس وقت جو
عدالتوں نے پریشر قبول کیا ہے وہ نہیں کرنا تو چاہیے. اب بھی غلطی کو اصلاح کریں. ریویو پڑی ہوئی ہے وہاں. اور آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. جی اگر آپ ان کی باتوں پر چلے بھی جائیں جی سر. کہ ڈپٹی اسپیکر نے یا اور اسپیکر نے جو رولنگ دی تھی وہ آئین سے متجاوز تھی اور وہ غلط تھی، لیکن وزیر اعظم نے جس وقت ایڈوائز کی اسمبلی توڑنے کی اس وقت ان کے خلاف عدم اعتماد کی کوئی تحریک پینڈنگ نہیں تھی اور وہ اپنی پاورز کے ساتھ وزیر اعظم بحال ہو چکے تھے، موجود تھے، اور وہ ایسا انہوں نے ایڈوائز کی تھی. لہذا اگر پہلا حصہ غلط بھی ہے تو ان کی حد تک ہم جو ہے اس کو خلاف آئین اور قانون نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت، یا تو آپ کہیں کہ اس وقت عدم اعتماد موجود تھی، نہیں تھی. آپ نے اس مردہ عدم اعتماد کو بحال کر کے ان کو بیڑیوں کے آگے پھینکا اور رات کے اندھیرے میں اس لیے آپ کو پہرا دینا پڑا کہ آپ کو سمجھ لگ گئی تھی کہ ہم اکھڑ گئے، ہم نے غلط کر دیا ہے، اب اسی کو جلد از جلد اس کو ختم کرو. یہ کیا ہے. ابھی ریویو وہاں پینڈنگ ہے، ابھی 63(1) کا وہاں کیس پڑا ہوا ہے، ان کو کیوں نہیں ٹیک اپ کرتے آپ؟ بالکل. ایک اور چیز بھی آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو میمو ہے، اس کے بعد ابھی قومی سلامتی کمیٹی کا میرا خیال اجلاس ہونا ہے، پارلیمانی کمیٹی کا یا قومی سلامتی کا، تو اس میں یہ ساری باتیں. کون سی پارلیمانی کمیٹی؟ ہاں جی، آدھی اسمبلی استعفے دے کے گھر چلی گئی ہے آج. جی ہاں، آپ بھی بادشاہ ہیں بس. 123 ارکان چلے گئے ہیں آج. آگے بڑھتے ہیں جی. ذرا ایک سوال ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جواب دیا، کیونکہ یہ بھی ایک اسی کانسپریسی کا حصہ تھا. ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا، یہ زرداری صاحب کا بھی خیال تھا، یہ شہباز شریف صاحب کا بھی، یہ نواز شریف صاحب کا بھی خیال تھا، اور یہ بدقسمتی سے تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی یہی خیال تھا کہ جناب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایکسٹینشن کے چکر میں. ایکسٹینشن لینی ہے، نومبر میں ریٹائر نہیں ہونا، آئین میں قانون میں گنجائش موجود ہے، 2 سال مزید کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے، 64 سال کی عمر وہ ہے آخری حد ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس پہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا؟ اچھا, let me put this thing to rest today, once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension, nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. یہ آج ہے جی 14 اپریل. آج انہوں نے یہ بات کی ہے. ہم نے یہ بات کب کی تھی ذرا سنائیے جی. میں دھڑلے سے جی آج خبر دے رہا ہوں. یہ جنوری کی آج 4 تاریخ ہے, نوٹ کر لیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ٹیبل سے ایکسٹینشن کا جو کارڈ ہے وہ اٹھا کے یہ پھاڑ دیا ہے, اور پھاڑ کے انہوں نے ٹوکری میں ڈال دیا کہ یہ ہے ہی نہیں, کارڈ ہی ٹیبل پہ نہیں ہے, اور میں نومبر 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے عہدے سے باعزت طریقے سے گھر جاؤں گا. یہ ایکسٹینشن کا کارڈ جس سے سارا ہر کوئی کھیلنا چاہتا ہے وہ انہوں نے پھاڑ کے یہ پھینک دی یہ ٹوکری میں. تو یہ اب میں آپ کو سورس بھی بتا دیتا ہوں چوہے صاحب. میرے سورس تھے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خود. میری اپنی بات ہوئی تھی, تو کیونکہ یہ سارا چل رہا تھا تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا, تو میں نے ان سے اجازت لی. میں نے کہا خبر بھی دے دوں. انہوں نے کہا بالکل دیں آپ, اور اس میں کوئی کسی قسم کی یہ بلشٹ ہے, یہ سارا ربش ہے, سارا پروپیگنڈا. تو ہم نے اس وقت دیا تھا. چوائس صاحب نہیں, اس کے بعد 2 سابق وفاقی وزراء جو ہیں اس وقت کے وزیر اعظم کے بیاہ پر 1 سے زیادہ دفعہ ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں, ٹیک اٹ. میں مطلب ہے کہ یہ تو بات بھی میرے سے نہ کرے, یہ آپ کی ٹھیک ہے بات. تو یہ چیز چل رہی تھی. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر میں انشاءاللہ آخری جو سیگمنٹ میں اس میں دوں گا, تھوڑی سی ہیں خبریں. ایک چلیں جی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی پریس کانفرنس کی. پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ اگر یہ سازش نہیں تھی تو پھر ڈیمارش کیوں کیا, یا سنائیے جی. فوجی یا عسکری قیادت نے اس پہ کیوں اگری کیا کہ ڈیمارش جاری کیا جائے اگر سازش نہیں تھی؟ دیکھیں ڈیمارش دیے جاتے ہیں. ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے. ڈیمارش کے کئی ریزنز ہوتے ہیں. آپ ملک کی
جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے، سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے، دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر، اور اسی کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ جو یہی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر اگری کیا گیا اور ان کے مطابق ڈیمارش دیا گیا، ایگری کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی کہ نیوٹرلٹی کے بارے میں میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کیا کہا؟ نیوٹرل شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس، اے پولیٹیکل میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے۔ ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے حکومت کے اندر اپنے پورے سیٹ اپ میں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہ نیوٹرل یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے۔ یہ اے پولیٹیکل، تو میرا خیال ہے یہ پہلے زیادہ بہتر تھا کہ نیوٹرل کی طرف، اور یہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان میں، بلکہ دنیا کی کسی بھی ریاست میں کوئی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رول پلے کرتی ہے۔ وہ اسٹیٹ افیئرز ہے، ایک اہم ترین آرگن ہے اسٹیٹ کا، اور آئین میں تو 3 آرگنز کا ذکر ہے، جو جس کا ذکر نہیں وہ سب سے بڑی ہر ملک کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہی اصل آرگن ہوتا ہے، اور وہی بیک بون کے طور پہ، اور آج کل کے ماحول میں تو بہت تگڑے ہو چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اے پولیٹیکل زیادہ بہتر ہے، اور آئندہ بھی اسی کو ہی استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ایک سوال پوچھا گیا چوہدری صاحب، سردار حمید صحافی ہیں ہمارے، بہت اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا، سنیے جی۔ میرا سوال یہ سر کہ اس مرتبہ بلا شبہ پاک فوج نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پارلیمانی جو طریقہ کار تھا اس کو فالو کروایا، اور ہوا وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے اس میں کوئی مداخلت بظاہر نظر نہیں آئی، تو یہ عمل مکمل ہو گیا۔ تو کیا جس طرح پاک فوج ماضی میں دوسری حکومت کے ساتھ، پہلی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن میں تھی، کیا موجودہ حکومت سے بھی ایسے ریلیشن اب آگے چل کے رہیں گے؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا کہ وی کانٹ افورڈ ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے کس حکومت کے ساتھ ٹھیک چلنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں چلنا۔ یہ بات ہوگی۔ پھر جی کچھ ذرا چوہدری صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اگلا شارٹ سنواؤں؟ نہیں چلیں ذرا وہ بی بی سی کی خبر پہ کیا کہا جی؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی۔ کوئی ایسی چیز نہیں اس بارے میں، جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے، کوئی کچھ نہیں ہے، دیر از نتھنگ، کوئی وہاں پہ نہیں گیا۔ جو کچھ یہ سیاسی پروسیس چلا ہے، جو بھی، اس کے کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، کسی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی، کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا۔ سو لیٹ می پٹ دس تھنگ ٹو ریسٹ۔ یہ ہے جی۔ اس کے بعد حلف برداری کی تقریب میں کیوں نہیں گئے؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں شرکت نہیں کی، اس کے اوپر آپ کا کیا رد ہے؟ اس میں شرکت نہ کرنے کی تو وجہ تھی، he was not well، اس دن وہ آفس بھی نہیں آئے تھے، تو that is a simple explanation to that۔ کوئی there is nothing more to this thing۔ اب ایک سوال کیا گیا، اور وہی اصل سوال ہے، اور اسی کی وجہ سے زیادہ عوام میں کنسرن پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے سارے چل رہے ہیں۔ وہ شارٹ سنوا دیے گا جی کہ عمران صاحب نے پوچھا تھا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں آرمی چیف کی کردار کشی۔ پہلے پی ڈی ایم کی جب اے پی سی ہوئی تھی اس وقت جس قسم کی تقریریں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جو کوئٹہ میں، پھر اس کے بعد لاہور میں جو سپیچز ہوئی تھیں، وہی صورتحال سر ایک دفعہ پھر ہے، تو اس پہ ذرا کائنڈلی کہوں۔ مجھے یہ بتائیے، اس کے اوپر اقدامات کس نے لینے؟ فوج نے لینے؟ اگر فوج کو، ادارے کو، یا اس طرح سے کہا جا رہا ہے تو اس کے لاز ہیں، رولز ہیں، وہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ حکومت وقت۔ سو انہیں ایکشن میں آنا چاہیے، انہیں ایکشن میں آنا چاہیے۔ ڈی جی صاحب، جب میجر لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جیو نے کمپین چلائی تھی تو اس وقت کون حرکت میں آیا تھا؟ اس پہ زبردست طریقے سے مؤثر کارروائی کس نے کروائی تھی؟
तो इसलिए इतनी सादगी अच्छी नहीं होती ब्रेक के बाद। मोहतरम अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।